امریکہ اور ایران کا نئی تجاویز پر اتفاق ہو گیا۔ امریکہ ایران مجوزہ معاہدے کا مسودہ دونوں ملکوں کو بھیج دیا گیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے مطابق ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر معاہدہ ہو گیا تو 6 ہفتوں سے جاری جنگ بندی کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی۔ امریکہ اور ایران کا نئی تجاویز پر اتفاق ہو گیا ہے۔ امریکہ ایران مجوزہ معاہدے کا مسودہ دونوں ملکوں کو بھیج دیا گیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے مطابق ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر معاہدہ ہو گیا تو 6 ہفتوں سے جاری جنگ بندی کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی۔ امریکہ اور ایران کا نئی تجاویز پر اتفاق ہو گیا ہے۔ امریکہ ایران مجوزہ معاہدے کا مسودہ دونوں ملکوں کو بھیج دیا گیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے مطابق ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر معاہدہ ہو گیا تو 6 ہفتوں سے جاری جنگ بندی کی حیثیت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ امریکہ اور ایران کا نئی تجاویز پر اتفاق ہو گیا ہے۔ امریکہ ایران مجوزہ معاہدے کا مسودہ دونوں ملکوں کو بھیج دیا گیا ہے، اور امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر معاہدہ ہو گیا تو 6 ہفتوں سے جاری جنگ بندی کی حیثیت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کا نئی تجاویز پر اتفاق ہو چکا ہے، اور امریکہ ایران مجوزہ معاہدے کا مسودہ دونوں ملکوں کو بھیج دیا گیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے مطابق ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا اب خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو 6 ہفتوں سے جاری جنگ بندی کی حیثیت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اور اس سے پہلے کی بات کر لی جائے تو پاکستان اس حوالے سے اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران انتہائی نتیجہ خیز رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کافی حوصلہ افزا بھی پیش رفت ہوئی ہیں۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا مختصر اور انتہائی نتیجہ خیز سرکاری دورہ کیا گیا، اور یہ دورہ مکمل ہو گیا، اور فیلڈ مارشل نے ایران کے دورے میں ایرانی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کی۔ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں پاکستان کی جاری ثالثی کوششوں کا حصہ تھیں۔ امریکہ اور ایران کا نئی تجاویز پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سدرا سدوزئی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سدرا، کہیے گا کہ اب جو ہے معاملہ نتیجہ خیز مرحلے میں پہنچ چکا ہے، اور جس طرح کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور امریکہ اور ایران کا نئی تجاویز پر اتفاق ہو گیا ہے، تو صورتحال اب کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ لیکن جس طریقے سے ہم پچھلے کچھ عرصے میں دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈیڈ لاک ہو گیا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان، تو بہت دھمکیاں آمیز جو ہے وہ ٹویٹس بھی آ رہی تھیں، دھمکیاں آمیز بیانات بھی آ رہے تھے ٹرمپ کی طرف سے کہ اب جو ہے ہم حملہ کرنے لگے ہیں، اب جو ہے وہ سویلائزیشن کو اڑانے لگے ہیں، دا کلاک از ٹکنگ، اس قسم کے ہم نے ان کے بیانات دیکھے۔ دین وی سو کہ محسن نقوی صاحب، جنہوں نے 1 ہفتے کے اندر 2 بار دورہ کیا ہے ایران کا، اور جو ریزرویشنز تھیں اور جو پوائنٹس تھے کہ جن کے اوپر وہ ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہو پا رہا تھا ان کا ڈیڈ لاک ختم، لیکن جس طریقے سے پاکستان نے ایک بہت ہی پازیٹیو رول پلے کیا، پھر اس کے بعد محسن نقوی صاحب کے دورے کے بعد جب کویت کی، قطر کی اور سعودی عرب سے یہ آ رہی تھے بیانات کہ بہت جلد جو ہے وہ عید کے فوراً بعد پاکستان کے اندر ہم معاہدہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو چیزیں وہاں سے اسٹریم لائن ہونا شروع ہوئی، اور ایک جو ہم لوگوں کو ونز آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ اب چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ تھرسڈے کو تہران پہنچے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اور آج ان کی واپسی تھی، اور آج جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا بھی دورہ تھا۔ سو سملرلی جس طریقے سے پاکستان نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اور بیک ڈور کے اوپر میں اگین سعودیہ کا نام لوں گی، چائنا کا بھی میں یہاں پہ ذکر کروں گی کہ جب چائنا کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو اس دوران بھی اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی ایران سے ریلیٹڈ بھی ڈسکشن آ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ باقر کالباس جو ہے وہ چائنا تھا، ان کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چائنا گئے ہیں۔ تو سملرلی پاکستان نے، اور آج جیسے فیلڈ مارشل کے ہوتے ہوئے قطر کے امیر بھی ایران پہنچے ہیں، تو تمام مسلم ممالک نے جو اس وقت ایک رول پلے کیا ہے اور جس کی لیڈ پاکستان نے لی ہے،
نہ صرف جنگ بندی کے لیے بلکہ اس معاہدے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے. تو انشاءاللہ میں آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ عید کے فوراً بعد ایک بڑی بیٹھک جو ہے اور #all eyes on اسلام آباد کے نام سے اینڈ پیس ٹاک کا جو مرکز ہے اسلام آباد، اور اب تو معاہدے کا مرکز ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو ایک انٹرم آپ کا فرسٹ فیز ہے معاہدے کا، وہ تو انشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ود ان جو ہے وہ 1 week آفٹر دا عید ایک معاہدہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. بلکہ یہ سمجھیں کہ اورلی تو شاید یہ ہو ہی چکا ہے، جو کہ 24 گھنٹے میں جس کا اعلان ہو جائے گا. بالکل ممکنہ بریک تھرو تو ہونے والا ہے اور ہمیں یہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. سدرا یہ بھی کہیے گا کہ کیا کوئی حتمی معاہدہ اب ہونے جا رہا ہے یا ابھی یہ صرف کوئی ابتدائی نوعیت کا MOU ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ ہے ایک انٹرم معاہدہ جو کہ فیز 1 ہے، یا جس کو ہم لیٹر آف انٹینٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جس طریقے سے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک انڈیکیشن دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی. پہلے فیز میں جو شکیں رکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز کو ہٹایا جائے گا. سیکنڈلی یہ کہ ان کے کچھ فنڈز کو ریلیز کیا جائے گا جو ایسیٹس فروزن امریکہ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اور ان دونوں سے بھی اوپر جو شرط ہے یا جو ایک بون آف کنٹینشن ہے، دیٹ از اسٹریٹ آف ہرمز، یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کے کھولنے کی بات کی ہے، اور وہ بھی ٹول فری. تو پہلے مرحلے میں یا فیز 1 میں تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ دستخط کیے جائیں گے. تو سیکنڈ فیز جو اس کے 30 دن کے بعد ہونا ہے، اس کے اندر نیوکلیئر اور اس سے ریلیٹڈ کس طریقے سے نیوکلیئر ایسٹس کو رکھوایا جائے گا رشیا کے پاس، جو کہ پہلے بھی ایک پروویژن تھی کہ جو اس جنگ سے پہلے کی صورتحال تھی. تو اس مومنٹ پہ یہ 3 چیزیں اور اس کے جو ہے وہ کچھ سب پروویژنز ہیں جن کے اوپر معاملات طے پا رہے ہیں. اور سیکنڈ فیز میں جو 30 دن کے بعد ہونا ہے، اس کے اندر ڈیفینیٹلی نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر بھی بات ہوگی.